السلام علیکم پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں اور بچوں، سب کو منصف امان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ جی ہاں، پہلے پیپلز پارٹی کی آپ کو ہم نے خبر سنائی اور اس کے اوپر تجزیہ دیا، اور پھر پیپلز پارٹی والوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی۔ آج ہی مسلم لیگ نون کی بھی میٹنگ تھی، آپ کو پتہ ہے، مریم نواز کی صدارت میں، جہاں سے خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اور اس اجلاس کی بھی اندرونی کہانی آپ کے سامنے ہم شیئر کرتے ہیں۔ اس اجلاس میں دوستو یہ طے پایا ہے کہ مسلم لیگ نون کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلم لیگ نون کو ضمنی الیکشن میں بھی بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ یہ 2 اہم خبریں ہیں جو وہاں پہ طے ہوئی ہیں، اور اس کا فیصلہ جو ہے اگلے پارلیمانی اجلاس میں کیا جائے گا، اور پھر 2 جنوری کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ چیز رکھی جائے گی۔ یہ جو آج مسلم لیگ نون کے اندر کی کہانیاں آپ کو بتا رہے ہیں، تقریباً 100% ملتی ہے پیپلز پارٹی کے ایگزیکٹو کے اجلاس کی ساتھ۔ ان دونوں کی کہانی ایک ہی ہے۔ اب دونوں بڑی پارٹیاں اس بات پر متفق ہو گئی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں اور ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیں۔ اب تیسری بڑی پارٹی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اب دیکھیں ان کی میٹنگ میں کیا طے ہوتا ہے اور وہ کیا چیز سامنے لاتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ویسے تو اکثریت کی بات ماننی چاہیے، پیپلز پارٹی کی بات ماننی چاہیے، نون لیگ کی بات ماننی چاہیے، لیکن ان کا جو اپنا پارٹی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ استعفے دینا چاہتے ہیں اور سینٹ میں الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے، اور جو تیسرا ہے کہ جو مڈ ٹرم یہ الیکشن ہو رہے ہیں، جو ضمنی الیکشن، اس میں بھی حصہ نہیں لینا چاہتے۔ ان میں یہ اختلاف ہے، وہ بالکل ڈو اور ڈائی والی پوزیشن پہ ہیں۔ ویسے جو میں آپ کو بتاؤں، پبلک بھی یہی چاہتی ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ویو ہے نا، پبلک بھی، لیکن جو سنجیدہ حلقے ہیں، جو دانشور ہیں، جو لکھاری ہیں، صحافی ہیں، ان سب کی یہ رائے ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو یہ میں بھی بتا دوں کہ اس میں کیا ماحول بن رہا ہے، اور اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو نواز شریف کا بتا دوں کہ آج خواجہ آصف صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے، اس پر میاں نواز شریف صاحب نے 3 منٹ کا ایک بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے کہ ذرائع آمدن سے زیادہ زندگی گزار رہے ہو، آپ کے اثاثے ہیں اور لہٰذا گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ نیا قانون ہے؟ ذرائع آمدن سے زیادہ آپ کے اثاثے ہیں اور پکڑ لو؟ اس طرح تو کوئی بندہ نہیں بچ سکتا۔ چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک کوئی سرکاری بندہ نہیں بچ سکتا۔ میں کہتا ہوں کسی کے اوپر، کسی کلر کے اوپر ہاتھ لگا لے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے موٹر سائیکل کیسے لے لی، تم نے یہ گھر کیسے لیا، تم نے 4 بچوں کی فیس تم کیسے دیتے ہو؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا بھائی۔ یہ جو ہمارا لاڈلا ہے، لاڈلا منا، یہ لاڈلا مانی، اس سے پوچھو کہ تمہارے گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے۔ تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے، وہ تو تمہارے 8 کتے ہیں، ان کی خوراک بھی پوری نہیں آتی جو تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے۔ باقی تمہارا گھر کیسے چل رہا ہے؟ کیسے چل رہا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ نہ عمران خان کے پاس گاڑی ہے، نہ کچھ ہے، وہ کہتا ہے نہ گھر ہے، یہ بھی بیوی نے تحفہ دیا ہے بیچارے غریب انسان کو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ جو ایک انہوں نے معیار رکھا ہے نا کہ ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں تمہارے، اس میں ہر بندہ پکڑا جائے گا۔ پاکستان کا جو مرضی آپ نام لے لے، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، بیوروکریٹ،
किसी को भी वो पकड़ सकते हैं कि भाई तुमने ये जैकेट किधर से ली है, ये तुम नहीं खरीद ही नहीं सकते, वो ये कहते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अब एक बात सुन लो, अब हम कभी भी नहीं कहेंगे कि नैब के कवानीन में तरमीम करो, क्योंकि अब हमने जो भुगतना था भुगत लिया, अब इसकी लाडले की बारी है। कोई हम नहीं कहेंगे कि तरमीम करो इसमें और नरमी पैदा करो, जो होना है होना है, देखने जो। और ये जो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी है, इसका मतलब है कि वो हमारी जो तहरीक को और कामयाबी के करीब ले आए हैं। ये तबसरा किया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है उन्होंने। और उन्होंने ख्वाजा आसिफ, मौलाना फजल रहमान साहब से टेलीफोन पे बात की है, मरीम नवाज साहबा से बात की है, और उन्होंने और भी अहम रहनुमाओं से नवाज शरीफ साहब ने रब्ता किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि कल कोई भी पीडीएम के प्लेटफार्म से ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के हवाले से किसी भी छोटी मोटी एहतजाजी रैली, शटर डाउन, हड़ताल, पहिया जाम, कुछ भी खबर आ सकती है, कुछ भी खबर आ सकती है। ये चीज़ें कल तय होंगी। और मरीम नवाज साहबा और मौलाना साहब की शाम को मुलाकात भी हो रही है, जिसमें ये सारी चीज़ें तय होंगी कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर हुकूमत को क्या रिएक्शन दिया जाए। ठीक है जी, क्योंकि वो इसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, और आखिर में वो मरीम नवाज साहबा को भी गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको ये बात अपडेट बता दी है अगली। और फ़िलहाल आपको ये मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया है कि ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जाए और सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जाए। और सारे उनके जो वर्कर हैं, संजीदा लोग हैं, वो सारे यही मशवरा दे रहे हैं कि इसके बाद जो है ना फिर तहरीक को वो तेज़ किया जाएगा। सेनेट के इलेक्शन के बाद जो लॉन्ग मार्च वाली बात है ना, वो सेनेट के इलेक्शन से पहले नहीं होगी। ये नई स्ट्रेटजी है, इलेक्शन से पहले नहीं होगी। अवाम भी ना घबराएं, तसल्ली में रहें। इंशाअल्लाह ताला दर्जा ब दर्जा जो है ना ये चीज़ चल रही है। और उससे पहले मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, अब फिर दोबारा बता रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च से पहले इन हाउस तब्दीली की कोशिश की जाएगी पंजाब में और मरकज़ में। ये आपको मैंने बता दी है, पंजाब में और मरकज़ में इन हाउस तब्दीली की भरपूर कोशिश की जाएगी। और ये जो 2 तारीख को है ना इजलास, इसमें इसी के ऊपर तय किया जाएगा कि जनाब इमरान खान को तन्हा किस तरह किया जाए, और इसके जो नाराज़ अरकान हैं, उनके जो फॉरवर्ड ब्लॉक बने हुए हैं अंदर खाते, उसको किस तरह अपने साथ मिलाया जाए। काफ लीग के साथ मुलाकातें होंगी, पीर पे गाड़ा से मुलाकातें होंगी, MQM से मुलाकातें होंगी, और इमरान खान का पत्ता गोल कर दिया जाएगा। और इमरान खान जो है, जब उसे पता लगेगा कि भाई ये मसला हो रहा है, तो उसने जो है ना 2 कोशिशें करनी है। मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि इमरान खान कोई जमहूरी बंदा नहीं है, ना सियासतदान है, ना वो जमहूरी बंदा है। ठीक है, ये ज़हन में रख ले। वो कुछ भी कर सकता है यार, इससे आप मुराद कर लें, कुछ भी कर सकता है वो। पहली वो कोशिश ये करेगा, जैसे वो कर रहा है, कि ये PDM वाले फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और ये फ़ौज को बगावत पे उकसा रहे हैं, और कमर जावेद बाजवा को बड़ा गुस्सा आया हुआ है, और ये PDM वाले चाहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए, जबकि ये चीज़ ख़ुद इमरान चाहता है कि मार्शल लॉ लग जाए। वो कहता है अगर मैं नहीं हूँ ना तो कुछ नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं हूँ तो ये भी ना हो, कुछ भी ना हो। वो खुशी के शादियाने बजाएगा, और कमर जावेद बाजवा साहब को इमरान खान खुद ये बात कहेगा,
جو وہ پی ڈی ایم کے ذمہ لگا رہا ہے، یہ پہلی اس کی پہلی یہ پریفرنس ہے عمران خان کی۔ جب ان ہاؤس تبدیلی آنے لگے گی، یہ پہلی یہ اس کی ہوگی۔ جب ان ہاؤس تبدیلی آنے لگے گی اور یقین ہو جائے گا کہ عمران خان اب مزید نہیں رہ سکتا اس سیٹ پہ، اور پنجاب میں عثمان بزدار جو ہے گنگا بہرا وہ بھی نہیں رہ سکتا، تو پھر وہ اسمبلیاں توڑ کے کوشش کرے گا کہ وہ اسمبلیاں توڑے، اور صدر علوی کو کہے جی اسمبلیاں توڑ دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان ہاؤس تبدیلی عمران خان کو سوٹ نہیں کرتی، نئے الیکشن اس کو سوٹ کرتے ہیں، جس میں وہ کہے گا کہ دیکھو 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 مجھے انہوں نے کام نہیں کرنے دیا، اور خود یہ 30 سال رہے ہیں اور مجھے انہوں نے 2 سال بھی کام نہیں کرنے دیا، میں تو یہ کرنے جا رہا تھا، یہ کرنے جا تھا، اب پاکستان کھڑا ہو رہا تھا، اب نوجوانوں کو روزگار ملنے لگا تھا، اب فلانا ہو رہا تھا، یہ ہے وہ ہے، کرونا آ گیا تھا، میں کیا کرتا، یہ وہ، اس نے ساری یہ والی چیزیں کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ عمران خان کی 2 پریفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر یہ جیت کامیابی ہو جاتی ہے ان ہاؤس تبدیلی تو وہ بڑی اچھی چیز ہوگی، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ ان ہاؤس تبدیلی کامیاب ہو جائے اور یہ جو ہے عمران پھر بھی باز نہ آئے، تو پھر جو بھی حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی وہ نگران حکومت بنا کے تو وہ جو ہے نئے الیکشن کروا سکتی ہے، یہ چیز ہوگی۔ لیکن یہ ایسے ہی ہوگا جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہی امید ہے۔ باقی ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، پی ڈی ایم زندہ باد، مولانا صاحب زندہ باد، بلاول بھٹو زندہ باد، جو عوام کی آواز بنے ہیں اور اتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ جیسے مریم نے آج کہا کہ اگر وہ خواجہ آصف کہہ دے کہ میں نواز شریف کو چھوڑتا ہوں تو پھر کوئی کیس نہیں ہے۔ اچھا، کیسے یہ افسوس کی بات ہے، خواجہ آصف کے اوپر کوئی یہ کیس نہیں ہے کہ تو نے یہ سڑک بنائی ہے، یا تو نے یہ پل بنایا ہے، یا ہسپتال بنایا ہے، یا اس میں سے پیسے کھائے ہیں۔ ذرائع آمدن سے زیادہ تمہارے اثاثے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوئے گی۔ سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ان تینوں لفظوں پہ غور کرو۔